فلاں ابن فلاں ہونا بلا شبہ شرف کی بات ہے، لیکن یہی کافی نہیں ہے، بلکہ فلاں ابن فلاں ہونے کے ساتھ ساتھ صفات کا حامل ہونا بھی ضروری ہے۔ معیار شریعت، معیار طریقت پہ جو شخص نہیں اترتا ہے، جو تقویٰ کا شہسوار نہیں ہوتا ہے، وہ شخص رہنما اور قائد اور روحانی پیشوا نہیں کہا جا سکتا، چاہے جتنی بڑی گدی پر اور جتنی بڑی درگاہ پہ وہ اپنی گدی جما لیا ہو۔ ان باتوں سے یہ واضح ہو گیا کہ تقویٰ ہی معیار تکریم ہے۔ جس کے پاس تقویٰ نہیں وہ تکریم کے لائق نہیں، اور جو تقویٰ والا ہے وہ تکریم کے لائق ہے، چاہے کسی بھی برادری سے، کسی بھی خطے سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کیونکہ قرآن کا یہی مزاج و تعلیم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ آخری خطبہ جو دیا، جس میں اہم پوائنٹ یہ تھا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تقویٰ والا ہے۔ آج ہم جس دور میں رہتے ہیں، بستے ہیں، یہاں آج نسب و حسب پہ بہت زیادہ تفاخر ہے، جو ہمارے معاشرے کے لیے ناسور بن گیا ہے۔ تو اس دور میں بلا شبہ ہم لوگوں کو ان چیزوں سے نکلنا چاہیے کہ نسب معیار تقویٰ نہیں، معیار تکریم نہیں، بلکہ اللہ کا قرب اور اللہ کی تعلیمات پہ عمل کرنا اور اللہ سے خشیت رکھنا، یہی معیار تکریم ہے، معیار تعظیم ہے۔ اور جو اس میں زیرو ہے وہ ہر میدان میں وہ زیرو ناکام ہے، خسارے میں ہے۔ بزرگوں کے ہاں، صوفیاء کرام کے ہاں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے نسب و حسب پہ صرف اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے سلوک کے تکمیلے کے لیے وہ دیگر مشائخ اور اہل تقویٰ کی بارگاہ میں گئے اور وہاں تربیت حاصل کیا۔ اس کی ایک واضح مثال ہمارے سلسلے کے مشہور بزرگ حضرت مخدوم شاہ صفی قدس سرہ، جو مخدوم شیخ سعد خیر آبادی قدس سرہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ حضرت مخدوم شاہ صفی کے مرید حضرت میر عبد الواحد بلگرامی ہوئے، اور حضرت میر عبد الواحد بلگرامی سادات سے تھے اور سادات کے معروف گھرانے سے تھے، لیکن ایک عثمانی شیخ کی بارگاہ میں خود بیعت ہوئے، اور آپ کے والد گرامی حضرت میر طاہا اور آپ کے چچا حضرت میر ابراہیم حضرت مخدوم شاہ صفی قدس سرہ کے خلیفہ اور اجازت یافتہ تھے۔ تو یہ مثالیں ملتی ہیں کہ سادات اور بڑے خانوادے کے علماء اور صوفیاء نے اپنی سلوک کے تکمیلے کے لیے مشائخ کی بارگاہ میں جا کر کے ادب کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہے اور اپنے سلوک کا تکملہ کیا ہے۔ تو اصل مقصد اللہ کا قرب ہے، اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ اس کے لیے ہمیں جہاں سے جیسے بھی ممکن ہو کوشش کرنی چاہیے، صرف حسب و نسب پہ اکتفا نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو ان چھوٹی چھوٹی بلاؤں سے نکالے اور اپنا قرب عطا فرمائے۔